اور حضور کی رحمت اللہ معذور ہے، عالمین کو گھیرے ہوئے. میں نے کہا رمضان شریف یہ بابرکت مہینہ ہے. کیا ہے جی؟ بابرکت مہینہ ہے. اور یہ رمضان شریف کی برکت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے کوئی خربویں حصے میں سے کوئی خربواں حصہ ہے. یہ حضور ہی کی رحمت کا ایک کرشمہ ہے، سرکار کریم کی رحمت کا ایک. ہاں یہ رمضان شریف بھی ہو گیا، یہ نمازیں ہو گئی، یہ ذکر اذکار ہو گئے، یہ حضور ہی کی رحمت کا حصہ ہے، سرکار کی رحمت کا حصہ. سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے؟ اب یہ سارا کچھ سب کچھ جو بھی ہے یہ سرکار کی وجہ سے. سن رہے ہیں ملے؟ ہاں تو دنیا نے نہیں سننی ہے جڑی تقریر کر رہے نا کہ کتابت طریقہ ہے. جن کو اپنے شجرے کو بھی نہیں پتا وہ گفتگو کرتے پھرتے ہیں. ہم تو ان کو اس لائق بھی نہیں سمجھتے ایسے افراد کو کہ ان کا نام بھی لے، جو بکواسیں کرتے پڑھتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں سے اس کی گفتگو ٹکراتی ہے. انہیں یہ بھی نہیں پتا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن کا معنی کیا ہے. اور جو یہ سب کہتے ہیں یہ بھی یہ کلپ کی صورت میں یہ بنا رہے ہیں، یہ ریکارڈ کر دو چلا دو. جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کے لیے نہیں بنی، انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے اللہ نے دنیا بنائی. چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. اپنی بات میں بھی تم شکنجے پر پھنس گئے ہو. اگر انسانوں کے لیے رب نے دنیا بنائی ہے تو بتلاؤ پھر انسانوں میں انسان کامل کون ہے؟ ہے نہیں ہے جی صحیح. بیگ یارہ کی پھیری ماں تیری ہے کہ میری؟ خود اپنی غلطی پھنس گئے ہیں. لیکن ہمیشہ جن کے شجرے ناپاک ہو وہ رسول اللہ کے عشق کو نہیں سمجھ سکتے کبھی بھی. اور وہ جو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے صرف عبادت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو عبادت نماز سے بڑھ کر کون سی ہوگی؟ ہے کوئی عبادت نماز سے بڑھ کر؟ 10 ہو جڑے ہوتے ہیں. نماز حضور نے فرمایا دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین من ترکہا فقد حضر الدین. جس نے اس کو نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ڈھا دیا. انکارے منکرے صلاۃ کافر ہے. اس سے بڑی کون سی عبادت ہے؟ تو بتلاؤ یہ اگر مقصود عبادت تھی تو پھر بخاری شریف لوگ کے رکھیوں کھول کے پڑھ لیا کرو. لوگاں نے روب پڑھے واسطے کتاباں رکھیاں ہوئی ہیں کہ ہم اتنے بڑے عالم ہیں. معلوم یہ میں نہیں کھولو تو اس تک وہ لکھے آگے ہے کہ یہ جو اگر مقصود عبادت ہے اور اللہ نے صرف عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے تو پھر یہ عبادت کو 50 سے 5 مصطفیٰ کے چکر میں کیسے ہوگی؟ یہ مقصود غیر مقصود کی بنا پر نہیں کم ہوتا. معلوم تو تم کو وہ حلل بالاغراض کا بھی نہیں. وہ جو بٹوانی ہوتی ہے بٹوانی اس کی بھی بڑی قیمت ہے. ہماری جو بٹوانی ہے اس کی بھی بڑی قیمت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھرے ہم اس کو ٹھوکر مارے تو ہم کہتے ہیں وہ ٹھوکر کے بھی قابل نہیں ہے، اس کو خدا ہی قابل ہے. یہ سب کچھ سرکار کے لیے. مل کر بولو کس کے لیے؟ ہم آئے یہاں اٹھے جو وہاں، دہن میں زبان بدن میں حجاب، زمین و زمان زمین و جنان، یہ سب دو جہاں. یہی ہمارا عقیدہ. ہمیں نئے نئے امام بنانے کی ضرورت کو نہیں. ہمارے امام ہیں اعلیٰ بریلوی، وہ ہمیں سمجھا گئے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام چنین و چنا. ہم آئے یہاں اٹھے جو وہاں، سب سرکار کے لیے. نظامیہ تشریح کی لوڑ نہیں. اور یہ ماہ رمضان ہے، یہ عبادت ہے. میں نے آپ کو سمجھایا عبادت ہے. ماہ رمضان کی کس قدر ہے لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک مہینے میں 29 یا 30 دن 29 یا وہ دیوانوں ہوش کرو. ماں تمہاری یہ تمہاری تم اتنے انگریزوں کے پٹھو بن چکے ہو. یہود و نصارہ نے تمہیں
ایسے چال بازی کے ساتھ تمہارا رخ رسول پاک سے پھیرا اور تم پھر بھی گئے اور تمہیں سمجھ بھی نہ آئی. انہوں نے تمہیں روح افزا کی بوتل دکھا کر وہ زہر تمہارے اندر منتقل کر دیا کہ تمہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو سمجھنے کے بجائے, حضور کے عشق کو جاننے کے بجائے, ایمان کی صحیح ڈیفینیشن کے بجائے تم اسلام کوئی اور بتلاتے ہو. ہم جو حدیث پڑھتے ہیں بخاری کی, وہاں پر تو رسول اللہ کے داغ کا پانی مبارک سے ہوا نیچے نہیں گرنے دے رہے, نبی پاک کے بال مبارک سے ہوا نیچے نہیں گرنے دے رہے, رسول اللہ کے ناخن مبارک سے ہوا نیچے نہیں گرنے دے رہے, رسول اللہ چھڑی پر ہاتھ پھیرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں سنو بہت توڑ دو بات, سڑے کفن میں چھینے ہوتے ہیں, چھڑی رکھو. چھڑی کا کیا کام ہے وہ قبر میں؟ وہ کہتے ہیں چھڑی کی گل نہیں, بڑے ہاتھ سرکار دا پھرے چھڑی اور یہ بخاری میں ہے, یہ مسلم میں ہے, یہ ترمذی میں ہے, یہ نسائی میں ہے, یہ ابن ماجہ میں ہے. صحابہ کو کیا قرآن نہیں آتا تھا؟ تم زیادہ قرآن دان ہو. وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جن سے اللہ راضی ہو چکا, رضائے الہیہ کا تاج سر پر رکھا ہوا ہے. بیمار ہوتی ہے تو حضور کا جبہ مبارک بھگو کر پانی کا پیتے. کیا صدیق اکبر پاک نے کپڑے نہیں تھے پہنے؟ کیا مولا علی نے کپڑے نہیں تھے پہنے؟ کیا اور دیگر صحابہ نے جمعے نہیں تھے پہنے؟ وہ بھائی جی ساریاں جمعے پائے, لیکن وہ سارے جمعیاں والے بھی ایک جمعے کا پانی پی رہے ہیں. کیا سبب ہے؟ اس کا جواب چاہیے ہمیں, دے اگر دے سکتے ہیں, اگر قیامت تک کوئی دے سکتا ہے تو آئے بتائے ہمیں. وہ جمعہ جو مصطفیٰ نے اپنے زیب تن فرمایا, صحابہ اس کو پانی میں, آپ کس اسلام کی بات لے کر آتے ہیں؟ اسلام کو کنوں کی طرح نچوڑو تو جو رس نکلتا ہے اس رس کا نام ہے عشق محمدی. یہ نہ کہیں آپ عبادات بڑے بڑے عمل ظاہر ہو گئے. اللہ عبادت ظاہر کرنے پہ آتا ہے کہ ٹیلی نہیں لگاتا, تمہیں خبر نہیں ہے 6 کروڑ سجدے 6 کروڑ سال سجدے کیے ابلیس نے, 6 کروڑ سال سجدے, اور وہ ایسے سجدے ہیں جن میں شرک بھی نہیں. دھیان کرو ذرا, این توحید پر مبنی سجدے ہیں, کوئی شرک مرک نہیں ہے. ثابت کریں یہ کہ ابلیس کے سجدوں میں شرک ہے. وہ جب سجدے کرتا تھا کوئی شیطان تھا ہی نہیں. تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جب وہ سجدے کرتا تھا کوئی شیطان تھا ہی نہیں جو اس کو بہکا سکے. 6 کروڑ سال سجدے پہ سجدہ ٹھک سجدہ, سجدے پہ سجدہ ٹھک سجدہ. اللہ نے فرمایا چل بھائی آدم کو سجدہ کر, اور تھے وہ آگڑیا گیا شیطان مارا فقط ایک سجدہ نہ کرنے سے. گیا شیطان مارا فقط ایک سجدہ نہ کرنے سے. ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا تو کیا ہزاروں سال سجدے میں جو سر مارا کیا مارا, کیا ایک سجدہ نہ کیتا. 6 کروڑ سجدے سال کی عبادت کھڈے میں مل گئی. پیارے یہ ذہن میں رکھنا ہے, اللہ ہمیں گستاخی سے بچائے. یہ محبوبوں اور مطلوبوں اور مقصودوں سے جھگڑتے ہوئے رہنا کٹ. یہ پتی گل, یہ حزب اللہ ہے, یہ جند اللہ ہے, یہ جنود اللہ ہے, یہ محبوبان حق ہے, اور ان سب کے سید و سردار آمنہ کا لال ہے. آپ ہی کی ذات مقصود اعظم ہے, رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, خاتم النبیین, اور مقصود آپ ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو بس کچھ نہ, اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. اب وہ جواب دیتے ہیں کہ بریلی جواب دے وقت بریلی, وہ تمہیں کیا پتہ بریلی کون ہے؟ تقریریں کر کے نہیں, بند کمرے میں مت تمہاری اتنی نہیں ہے تو تم باہر نکل سکو. کنڈی لا دیا تو چلا گیا تو بریلوی جواب دے. بریلوی تو مجھے تکے ہی نہیں, تیرے کوئی بریلوی ٹکرے ہی نہیں. چلے تینوں تو راہ پڑ جانا لسن دا, نہ پنگا لے, نہ لے پنگا, آگے بھی سچوں پنگا نہ لے, مشکل میں پڑ جائے گا, خدا مشکل میں پڑ جائے گا, زیادہ مشکل میں آ جائے گا. اس طرح کی بکواس نہیں کرتے, شرم کرتے ہیں. انسان کے ہر بندہ برابر نہیں ہے.
یہ میں اسی سے بات کر رہا ہوں، آپ کو صرف سامنے بٹھا کر سنا رہا ہوں اس کو. ہر بندہ برابر نہیں، ہر بندے کی تعظیم جدا ہے. بیوقوف عام آدمی جو تم دادا صاحب کا نام لے کے منڈ دینا ہے، تو کتیا تم اپنا فکر کر، تیرا خاتمہ ایمان دے ہوئے. بے غیرتا شرم کر، کوئی غیرت کر. دادا صاحب کو تو گالیاں دے رہا ہے، تو خواجہ صاحب کو دے رہا ہے، کوئی شرم کر. دین اس کا نام ہے. اولیاء کاملین کی تعظیم ہم پر لازم ہے. اور کیا کہ بریلوی جواب کوئی نہیں دیتا. کوئی ہے بریلوی دنیا میں جنہا جواب دے؟ ہیں جواب دینے والے بھی بہت ہیں. وہ شرم کی وجہ سے اگر کوئی بندہ خاموش ہے تو اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. ہم تجھ سے نہیں الجھتے، ہم توفیق کی اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں کہ اللہ تجھے توبہ کی توفیق. اور فکر کر اپنی، اس طرح اچھا نہیں ہوتا. فکر کر، موت سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے. اس کوٹڑی میں آمنہ بلال کا درشن ہوگا، اس درشن کی تیاری کر اور حضور کو پہچاننے کے لیے اللہ سے توفیق مانگ کہ ان ابروؤں کی نور کو تو پہچان سکے جن کی روشنی کے سے پورا جہان معطر ہو. بس یہ ہم آخر میں تجھ سے یہی کہتے ہیں، اچھا لہجہ اختیار کر اور دیکھ. ایک نام تیرا پھر بھی میں نہیں لیتا. مرزے دیکھ، شرم بڑی چیز ہے، شرم بڑی چیز ہے. تمہارا باپ وہ بھی انسان ہے، اور جو گلیوں میں چلتے ہیں بوڑھے وہ بھی انسان ہے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، کیا اللہ اور اس کے رسول نے سب بوڑھوں جیسا سلوک کرنے کا تجھے تیرے باپ کے لیے کہا ہے؟ تیری ماں اور دنیا کی ساری عورتیں ہی تو ہیں، تیری ماں بھی تو عورت ہی ہے. لیکن رب رسول کا یہی کہتے ہیں کہ ساری عورتیں برابر ہیں. کیا وہ جس کے بطن سے تو نکلا وہ اور دوسری ساری عورتیں تیری ماں کی بہن اور دوسری عورتیں برابر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا اخت امے کا تیری ماں کی بہن بھی تیری ماں ہے. ہر عورت کو تیری ماں نہیں قرار دیا. کچھ شرم کرنی چاہیے. اور یہ رشتے جو ہے نا، ان کا تقدس اس لیے بتایا گیا ہے کہ بندہ اسی طرح اللہ کے ولیوں کا ادب کرے. یہ نہیں شور کرنا چاہیے بریلوی گھر جواب نہیں دے سکتے. بریلوی بہت جواب دینے والے. ایسا نہ کر. تکرار نہیں چنگا، پھڈا نہیں چنگا، فتنہ نہیں چنگا. ملک پاکستان ہے، اسلام کے لیے بنایا گیا. اگرچہ اس میں اسلام ہے یا نہیں، یا تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یا کمزور ہے، لیکن اس ملک کو فتنے کا گھر نہ بنا. اس ملک میں درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، کلمہ شریف. نالے زیادہ تقریرہ دا شوق ہے کنجرا ہے کر چپ کر کے لوگوں استغفار پڑھاؤ، لوگوں نماز روزے دی تلقین کرو، داڑیاں رکھاؤ، نیک بناؤ. اے تساں سونا سونا کام کری جو تمہیں جنت لب جانی. وڈیاں کماں والے پاس ہے نا، وہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، ان کے لیے کائنات بڑھائی نہیں بڑھائی. وہ تسی کیا کہندے ہو؟ کیا مطلب میرے پھنسے ہوسے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھنس گئی جان شکنجے اندر کیوں بیرن بھی نہیں کرنا. اور کائنات بڑھائی نہیں بڑھائی کیا مطلب میرے انہاں دی جان تو غیر پتر کنڈا نہیں کرنا. پھر کی ہوئے گا؟ تو وہاں ماننا ہی پڑے گا. یہی اگر نہیں مانتے ہو تو کم از کم لہجہ اچھا رکھو، اچھا لہجہ رکھو. ہم نے ابھی بھی اپنے غصے میں بھی اگر میں نے جو دو چار بات سخت کی ہیں، میں اس پہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان باتوں کو میری مغفرت کا تو ذریعہ بنا دے اور اس کی توفیق ہدایت کی توفیق کا ذریعہ دے. کبھی نہیں الجھنا چاہیے اور یہ نہیں باتیں کرنی چاہیے کہ سرکار کے لیے کچھ نہیں بنایا گیا، جنوں کے لیے بنایا گیا، انسانوں کے لیے بنایا گیا. اور قیامت تک اگر ان میں ہمت ہے تو جواب دے. ہمت تو بہت ہے، ہمت تو زہریلی بہت ہے، بات نہیں کو چھوڑ دو. چلو شغلی طور پر ہم تم سے کچھ بھی نہیں کہتے. شغلی طور پر اینج کر تم آ جا، میں 18 سال تو شوگر ہے، خالی میرے نال ہاتھ لا لے. 18 سال میں نے شوگر ہے، میں شوگر کا مریض ہوں. کرما رہے تم آج کے مجھے ہاتھ سے ہاتھ پا کھیلیں گے. کوئی مناظرہ تھوڑا ہی ہے، جھگڑا تھوڑا ہی ہے، کھیلیں گے. جی کھیل میں تم ہاتھے میں ساری زندگی غلامی لکھ دے. جواب نہیں دے سکو، جواب نہیں ہوتا.
اور مولا مرتضیٰ پاک نا مولا مرتضیٰ پاک وہ بندے کو سمجھان ٹور گئے کہنو تدا بندے وہ جدا بڑیاں بڑیاں گلاں کسی اور چھڈنا نہیں وہ جدوں بہت زیادہ گرمی تے آئے نا تو مولا مرتضیٰ پاک نے آرام نال تلوار کھینچی گردن کٹ کے نا خون صاف کر کے نیام وچ پا کے فرمایا میں کہہ رہا سا میرا نام علی اس طرح نہیں کرنا کبھی نہیں کرنا اولیاء کا احترام کرو میں تمہیں بھی مشورہ دیتا ہوں اور اچھے طریقے سے دیتا ہوں اور آپ سب کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی اولیاء کی چھوڑ دو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی آپ چپ ہو جائیں مثلا دیکھیں آپ حضرت ابراہیم پاک یہ میں اس بھائی کو بھی کہتا ہوں اور بڑے ٹھنڈے دماغ میں ابھی ماہ رمضان ہے جمعے کا دن ہے اور ابھی میں اس کو بھی بہت ٹھنڈے دماغ سے کہتا ہوں یار تو غور کر کچھ شرم کر اور غور کر ضروری نہیں ہے کہ کوئی بات ولیوں کی ہر بات سمجھ آئے ضروری نہیں ہے اور اگر تو اس کے لیے دلیل مانگتا ہے کیڑی حدیث کی کتابت ہے تو حدیث والے پاسے بھی نہ جا قرآن کا تو زیادہ دل زیادہ ہے یہ کہتے ہیں نا بھی ایک کو ایک قرآن سنا دے میں نوں کہنا ہے میں تم آتے 10 پارے سنا دے یہ ضروری نہیں کہ میرے برفان اللہ کا ذکر پڑھتا ہوں ہر تقریر میں تو تم نے سمجھ لیا مجھے قرآن ہی نہیں آتا سمجھ آیا ہے جناب کا غلطی نہ کھا بالکل غلطی نہ کھا وہ تو ہمیں برفان اللہ کا ذکر ہے کہ اس آیت سے پورے قرآن سے ہمیں محبت ہے لیکن اس آیت سے ہمیں عشق ہے ابھی ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے دیا تو ہم ہر تقریر میں پڑھتے ہیں اور تم جو ایک رکوع سننا چاہتے ہو تو آ جاؤ قرآن شریف سنا دیں گے کیسی بات اور لڑیں گے بھی یہاں پہلے تمہیں حلوہ کھلائیں گے کھیر کھلائیں گے وہ جو تم کہتے ہو بریلوی بہت کھاتے ہیں الحمدللہ کھاتے ہیں اور آپ کو بھی کھلائیں گے خالی اکیلے نہیں کھائیں گے آپ کو بھی کھلائیں گے انشاءاللہ آپ کھائیں اور پھر اس کے بعد قرآن شریف بھی سن لیں آپ کو پتہ چل جائے گا بلا ہمیں قرآن شریف آتا ہے یا قرآن شریف نہیں آتا حدیثیں بھی سنا دیں گے تو چلیں ضروری نہیں کہ جو آپ داتا صاحب کو خواجہ صاحب کو جو آپ غلط باتیں کرتے ہو ان کی باتیں اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ چپ ہو جائیں یہ اچھے طریقے سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے اور بڑے خلوص سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی فکر کریں عاقبت کی اور ان اولیاء سے الجھے نہ اور ان کے لیے یہ لفظ نہ بولیں جو آپ بول رہے ہیں آپ بہت خطرناک لفظ بول رہے ہیں یہ لفظ نہ بولیں ان کے لیے پیار کے لفظ بولیں اور نہیں بولنے چپ ہو ان کو ان کے رب کے حوالے کریں آپ کیا کریں گے یہ تو پہلی حوالہ رب ہے دیکھیں قرآن مقدس میں حوالہ دیکھیے وہ جو ڈیسک پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان میں شاید قرآن شریف بھی ہو اور ہمیں تو آتا ہے یا نہیں آتا لیکن آپ 15ویں 16ویں پارے میں سورہ کہف ضرور پڑھ جب حضرت موسیٰ پاک نے کہا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ مجھے آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ میں وہ علم سیکھوں جو آپ نے اپنے رب کی برکات سے حاصل کیا ہے تو انہوں نے فرمایا نہیں انکا لن تستطیع معی صبر آپ میں استطاعت نہیں ہے طاقت نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر کر سکیں جبرا آپ غور کر لیں مہربانی فرمائیں غور کریں پھر وہ جو آگے واقعہ ہے سارا وہ ڈیٹیل سے آپ کو بھی معلوم ہے اللہ کے فضل سے یہ مجھے پتہ ہے آپ وہ کشتی کا پٹھا انہوں نے کیوں پھاڑا ہے آپ کو سمجھ میں آتی ہے یہاں ساری انجینئرنگ ختم ہے پھٹا پھاڑ دیا پھٹا پھاڑ دیا تو یہ میں بھائی سے بول رہا ہوں کہ یہاں ساری انجینئرنگ ختم ہے پھٹا بھی پھاڑ دیتا کشتی کا منڈا بھی مار دیتا دھیان کرے پیارا جی یہ میں آپ سے قاری صاحب بھی کہہ رہا ہوں پیارے سے کہہ رہا ہوں پیارے غور کرو پیارے ماہ رمضان کا جا صدقہ ہے بہت ڈھیلے بول رہے ہیں پیارے غور کرو کہ ادھر بچہ بھی قتل کر دیا اور غور کرو جنہوں نے انہیں کھانا نہیں کھلایا ان کی دیوار سیدھی کر دی اور جنہوں مڑ کے حضرت موسیٰ پاک سے پوچھا انہوں نے کہا علم اقل لکن انکا لن تستطیع معی صبر ہم نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتا
بس جائیں آپ اپنے گھر میں. آدھا فراق بینی و بینے, اب تیرے اور میرے درمیان جدائی کا وقت. اس وقت سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگو. تمہیں سمجھ نہیں آتی کوئی اولیاء کی بات, چلو چپ ہو جاؤ. نہیں سمجھ آ سکتی, ممکن اولیاء کے اپنے افعال ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, وہ اپنے قلوب پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہوتا, اپنے مالک کو دیکھتے ہیں. اس لیے کبھی کبھی ان کو گفتگو سمجھ میں نہیں آتی تو ادب کرنا چاہیے اور اچھا لہجہ اختیار کرنا چاہیے. اور میں آپ کو مرزا صاحب, میں آپ کو ضابط فکر دیتا ہوں, خاتمہ بالایمان چاہتے ہو تو صرف اپنا لہجہ ادب والا کرنا. اللہ تمہاری مدد کرے گا. ابھی بھی بازا بازا گرچہ ہستی بازا بازا, مڑو مڑو مڑو, جہاں تک پہنچ چکے ہو مڑو, لہجہ اچھا رکھو. کبھی اکیلے بیٹھ کر لوگوں کے سامنے رو برا پانے واسطے نہیں, اکیلے بیٹھ کے بندہ غور کر ہے کہ یہ لہجہ مناسب ہے. یہ لہجہ ہرگز مناسب نہیں اولیاء کے لیے. اور پھر چیلنجوں پہ چیلنج کرنا ہے. کوئی بریلوی جواب دینے لگا, جواب تو یار ہیں ساڑھے بتیرے جواب. چلنا نہیں چاہیے, بندے کو درود پڑھنا چاہیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنی چاہیے. ہمارا بھی دعویٰ ہوگا کہ میں بھی کرتا ہوں. اللہ کرے اس دعوت کے مطابق تم سچے اترو, اور قیامت کے دن تمہیں اللہ کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے اندر سچی ہو, اور اللہ تمہارے دل کی آنکھوں کو روشن فرما.